بہت ملا نہ ملا زندگی سے غم کیا ہے، متاع درد بہم ہے تو بے شکم کیا ہے، ہمیں عمر سے واقف ہے اب نہ سمجھاؤ کہ لطف کیا ہے، میرے مہرباں ستم کیا ہے۔ جمے گی کیسے بساط یارا، جمے گی کیسے بساط یارا، کہ شیشہ جام بجھ گئے ہیں۔ وہ جو بازار میں پا بجولا چلنے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا اور ہنر بھی جانتا تھا، جو کوہ یار سے سوے دار تک کے تمام راستوں سے واقف بھی تھا، اور اس نے اپنے لیے ایسے ہی پرخطر راستوں کا انتخاب کیا تھا، وہ جس نے جب جب گلوں میں رنگ بھرا تو باد نوبہار خود بخود چلنے لگی۔ جی ہاں، فیض احمد فیض 13 فروری 1911 اب سے ایک صدی قبل پنجاب کے علاقے سیالکوٹ کے نواح میں واقع قصبہ کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض کا آبائی قصبہ ان دنوں انتظامی اعتبار سے ضلع نارووال کا حصہ ہے۔ فیض احمد فیض کے والد بیرسٹر سلطان محمد خان اپنے زمانے کے ان چند صاحبان علم و دانش میں سے ایک تھے جو اس وقت کے جید علماء اور ادباء کے میزبان ہوا کرتے تھے۔ بیرسٹر سلطان محمد خان اور سلطان فاطمہ کے گھر پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین، خاندان، اہل وطن اور اہل زبان کے لیے اس قدر باعث افتخار ہوگا، یہ شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن تاریخ نے ایسا کر دکھایا۔ فیض احمد فیض کی پیدائش اس خطے پر قدرت کا دوسرا بڑا احسان ہے، کیونکہ اسی خطے سے اٹھنے والی بانگ درا کی طرح فیض کی آواز بھی نہ صرف قرب و جوار بلکہ پورے بر صغیر اور پھر عالمی سطح پر غریب اور پسماندہ طبقے کی آواز ثابت ہوئی۔ ایک مظلوم اور ریاست کے جبر کا جو تعلق ہے اور اس کی جو منظر کشی اور اس میں جو مقامات آتے ہیں، ان کا احاطہ جس طرح فیض صاحب نے کیا ہے، وہ شاید ہی کسی اور شاعر کو یہ مقام حاصل ہو سکا ہو۔ فیض کا پیغام کیا ہے کہ انسانوں کو انسان سمجھا جائے اور ان کو انسانی احترام دیا جائے۔ ان کو جب تک انسانی احترام نہیں ملے گا، اور انسانی احترام اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ ان کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان تک پوری نہ ہوتی۔ جہاں جہاں بھی جو کچھ انسانیت کی جاگ رہی ہے، دوبارہ ریسرجنس ہو رہا ہے عوامی قوتوں کا جو برسر پیکار ہیں ظلم کی قوتوں سے، تو فیض صاحب کی یہ باتیں یاد آتی ہیں، کس طرح انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، یوں ہی ہمیشہ کھلائیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی رسم نہیں ہے، نہ اپنی ریت نہیں، نہ اپنی ہار نہیں ہے، نہ ان کی جیت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجبور طبقوں اور محروم اور مظلوم طبقوں کے سلسلے میں جب بھی کسی طرف خیال جاتا ہے تو وہ فیض کی طرف جاتا ہے۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں۔ فیض احمد فیض کو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق مکتب و مدرسے بھیجا گیا، جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مولوی محمد ابراہیم میر کی نگرانی میں فیض احمد فیض نے قرآن پاک ختم کیا اور حفظ بھی۔ فیض احمد کے حفظ قرآن کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن انجمن ترقی پسند مصنفین کے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ فیض صاحب نے 6 سپارے حفظ بھی کیے تھے۔ بی بی سی پہ ایک انٹرویو میں زارا نگاہ، افتخار عارف اور احمد فراز نے مجموعی انٹرویو لیا تھا ایک، اس انٹرویو میں پوچھا کہ فیض صاحب کوئی ایسی چیز جو آپ زندگی میں نہیں کر پائے ہو، وہ انہوں نے 2 باتیں عجیب و غریب کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خواہش تھی بچپن سے کہ ہم کرکٹر بنے بہت بڑے، تو وہ کرکٹر نہیں بن پائے، اور دوسری یہ تھی کہ حافظ قرآن ہو جائیں، وہ نہیں کر پائے کیونکہ بیچ میں تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فیض احمد فیض نے اسکاچ مشن اسکول اور مرے کالج سیالکوٹ سے تعلیم مکمل کی اور مزید تعلیم کے لیے لاہور چلے آئے، جہاں گورنمنٹ کالج اور اورینٹل کالج سے عربی اور انگریزی ادب میں پہلے بی اے اور پھر ایم اے کی اسناد حاصل کی۔ فیض احمد فیض
یوں تو انتہائی سعادت مند طالب علم تھے. انہوں نے اپنے تمام اساتذہ سے قطرہ قطرہ ہر وہ علم حاصل کیا جس کا انہیں موقع ملا. لیکن پروفیسر یوسف سلیم چشتی اور شمس العلماء سید میر حسن سے خصوصی تعلق رہا. شمس العلماء سید میر حسن کو علامہ اقبال کے استاد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. فیض احمد فیض نے ایلس سے شادی کی. ایلس نے فیض سے اس درجے وفا کی کہ ان کی ایک ایک وفا ایلس کو لکھے گئے خطوط میں الگ الگ بیان کی گئی ہے. زندگی کی تمام رعنائیوں اور تمازتوں کو ایک الگ زاویہ نگاہ سے دیکھنے والے فیض احمد فیض نے 1935 میں MAO کالج امرتسر میں انگریزی پڑھانے کی ذمہ داری قبول کی اور اپنے لیے تدریس کے پیشے کو پسند کیا. فیضیت استاد فیض کا ہر مارک یہ تھا کہ وہ ایک میکرو لیول سے شروع کرتے تھے ہمہ جہتی تناظر میں اور پھر اس میں اپنی تھیسس کو سمجھاتے تھے. سن 31 سے لے کے 40 تک کا زمانہ جو ہے اس میں وہ اپنی ساری جہتوں کو جو ان کی بنیادی طور پہ محبت تھی، تعلیم اور ایک استاد ہونا، تخلیق کار اور ایک شاعر ہونا بڑا، اور ایک مدیر کی حیثیت سے جانا، یہ تینوں سے وہ گزرے. فیض صاحب کا بحیثیت استاد ایک اہم مقام ہے. انہوں نے کہیں کہا کہ میں چاہتا تھا کہ کرکٹر بنوں، وہ میں کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں، کہ پھر نہیں، ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ استاد بن جائیں اور ہم استاد بن گئے. میں نے تو ان سے بہت سیکھا، سچی بات میں آپ سے عرض کروں. زندگی کے بارے میں بھی میں نے ان سے بہت سیکھا اور ادب میں بھی میں نے ان سے بہت سیکھا. میں سچی بات آپ سے کہوں، اگر انہوں نے میری حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی اور میری پہلی کتاب پہ جیسے انہوں نے لکھا اور مجھ پہ اتنی توجہ نہ دی ہوتی تو شاید میں شاعری سے بھاگ کر پھر میڈیا کی طرف چلا جاتا اگر وہ نہ ہوتے تو.